اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیا، یعنی اب ان کے دل وہ دل ہو گئے کہ جو یہ سمجھ نہیں سکتے، ان کے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اللہ قلوبہم وابصارہم، ان کے دلوں پہ مہر، ان کی آنکھوں پہ، ابھی حق دیکھ نہیں سکتے، ابھی حق کو سمجھ نہیں سکتے۔ جتنے بھی واجبات ہیں، محرمات ہیں، مکروہات ہیں، دین میں جو احکام ہیں، دو ہاتھ سے خالی نہیں۔ اگر واجبات پر عمل کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حزب اللہ میں شامل ہو رہے ہیں، اولیاء خدا سے نزدیک ہو رہے ہیں، اللہ سے نزدیک ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر واجب کو ادا نہیں کیا، تو نماز نہیں پڑھی، روزہ چھوڑ دیا، تو کیا ہوا؟ حزب اللہ سے دور ہونا ہے۔ یہ اس لشکر سے نکل کر کے اس لشکر کی طرف جانے کے مترادف ہے۔ یعنی ایک بندہ اگر صرف گناہ کرتا ہے تو یہ نہیں کہ صرف گناہ اس نے کیا ہے، نہیں، بلکہ اس کی کشش بڑھ رہی ہے حزب شیطان کی طرف۔ اور شیطانی طاقتیں ایسا نہیں ہے کہ جو وہ کھل کے آگے کہتے ہیں کہ نہیں یہ شراب پیو، جوا کھیلو، نہیں، اس کو ایسے سجا کر کے اس دوسرے انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ سمجھنے والا سوچتا ہے کہ ماڈرن ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ تو آج کل جیسے اسکولس ہیں، بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، کچھ اسکول ایسے ہیں جہاں پر دین کے احکام کی پابندی کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے۔ کچھ اسکول ایسے ہیں کہ جہاں پر وہاں پہ ڈانس سکھایا جاتا ہے، ناچ سکھایا جاتا ہے۔ لوگ یہ سوچ کر کے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ماڈرن ہے تو یہ اسٹینڈرڈ ہے۔ یہ شیطان کی روش ہے، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ صرف یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اچھی پڑھائی کدھر ہو رہی ہے، اچھی پڑھائی کافی نہیں ہے، بہت سے اچھے پڑھنے والے بیکار ہو گئے۔ یعنی علم بغیر اخلاق کے کافی نہیں ہے۔ جب تک اخلاق ساتھ میں نہیں ہوگا علم کافی نہیں ہوگا۔ ورنہ اس علم کا ہی نتیجہ ہے جو یہ بم بن گئے، میزائل بن گئے، راکٹ بن گئے، کسی جاہل نے نہیں بنایا، پڑھے لکھے انسان نے بنایا۔ لیکن کیا ہے، اگر اس نے یہ سوچا ہوتا کہ ہم کو ایسا اسلحہ نہیں بنانا جیسے ایٹم بم مار دیا پورا شہر برباد ہو گیا، بے گناہ لوگ مر رہے ہیں۔ پہلے جنگیں کیسی تھی؟ جو سامنے جنگ ہوتی تھی، جس سے ہوتی تھی۔ اب معلوم ہوا کہ فلسطین میں، غزہ میں کتنے اسرائیل نے بم گرائے، کتنے بے گناہ مر۔ لہذا صرف علم کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جس اسکول میں، جس کالج میں ہمارا بچہ جا رہا ہے، وہاں پر ہمارے بچے کو سکھایا کیا جاتا ہے۔ اسکول کا نام کا اثر ہے، اسکول کے جو اونرز ان کا اثر ہے، جو پرنسپل ہے اس کا اثر ہے، جو ٹیچر ہے اس کا اثر ہے، اور شیطانی طاقتیں ان کو سجا کر کے پیش کرتی ہیں۔ بہت ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں صرف دیکھنا ہے کہ تعلیم کیسی ہے، تعلیم بھی اچھی ہونی چاہیے، ساتھ میں تربیت بھی۔ اس لیے کہ کوئی استاد کلاس میں پڑھاتا ہے تو صرف اپنا علم منتقل نہیں کرتا، یہ سوچنا غلط ہے کہ وہ میتھ پڑھا رہا ہے تو صرف میتھ بتا رہا ہے، وہ سائنس پڑھا رہا ہے تو صرف سائنس بتا رہا ہے، تو تاریخ پڑھا رہا ہے صرف تاریخ بتا رہا ہے۔ نہیں، استاد کا اثر اسٹوڈنٹ پہ پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، اس کی فکر کیسی ہے۔ افکار بھی ساتھ ساتھ منتقل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ صرف ایک بات سمجھانے کے لیے مثال کیسی آدمی دے گا، جیسی اس کی فکر ہوگی، جیسی اس کی سوچ ہوگی، اسی طرح کی مثال دے گا۔ لہذا یہ شیطانی طاقتیں جو عمل کرتی ہیں، جیسے کہ ایران کے لیے ہے کہ ایران میں جو بادشاہ تھا رضا شاہ، بڑا اس کا والد جو تھا محمد رضا کا والد، وہ اس نے کوئی باہر کا سفر نہیں کیا تھا اپنی بادشاہت میں۔ ایک سفر اس نے کیا ترکی کا، لیکن استعماری طاقتیں کام کیسے کرتی ہیں اس نے تھوڑا سا اشارہ کیا۔ وہاں پہ گیا اس سفر میں، وہاں اس کو اچھے دکھایا گیا کہ بہترین فیکٹریاں ہمارے یہاں چل رہی ہیں، بہترین ترقیاں ہیں، یہ ترقیاں ہیں، یہ ترقیاں ہیں۔ لیکن ان ترقی کے درمیان اس کو یہ دکھایا گیا کہ ترقی اس میں ہے
کہ نامحرم مرد و عورت ہمارے مل کے ساتھ میں کارخانے میں کام کرتے ہیں، اس لیے ہمارا ملک ترقی یافتہ ہے۔ تمام چیزیں دکھانے کے بہانے سے یہ ذہن میں اس کے بٹھایا گیا۔ اب جو آیا ایران میں، جو تمام وزراء کی میٹنگ میں یہ بات کہنے لگا، اور آخر میں پھر کیا نتیجہ نکلا اس کا؟ کشف حجاب کا معاملہ ایران میں پیش آیا کہ عورتوں کے سروں سے چادریں کھینچی جانے لگی، کیونکہ بادشاہ کی فکر ایسی ہو گئی، فکر اثر کرتی ہے۔ اور اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے محمد رضا، اس کے زمانے میں وہ اس طریقے سے نہیں کیا، اس نے یہ طریقہ جو شیطان کا اصلی طریقہ ہے کہ نمائش گاہ لگی ہوئی ہے، اس میں کہا کہ دیکھو اگر سنتی طریقہ دیکھنا ہے، ہمارے یہاں سنتی چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو تمدن کی چیزیں ہیں، ترقی والی چیزیں، ایک سنتی چیزیں۔ تو جہاں پہ سنتی چیزوں کو پھر نمائش لگائی تو وہاں پہ ماتم ہو رہا ہے، زنجیر ہو رہا ہے، نوا ہو رہا ہے، کہا یہ سنتی چیزیں۔ اور دوسرا جو روم اس نے بنایا وہاں پہ ڈانس ہو رہا ہے، ناچ ہو رہا ہے، کہا یہ تمدن والا ہے، یہ ترقی والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ شیطان اس طرح کام کرتا ہے، کہتا ہے یہ اسکول اچھا ہے، اس میں ڈانس سکھایا جائے۔ لہذا کبھی یہ نہیں سوچنا ہے، یہ استاد کا اثر بچوں میں ضرور پڑتا ہے، لہذا بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں بھی اس چیز پر توجہ دینا بہت ضروری ہے کہ بچے کو اخلاق کیا سکھایا جائے۔ آج جتنے بھی اسکولس ہیں اور جو مومنین کے یہاں پہ اگر اسکول وغیرہ کو چاہیے کہ ایک کلاس کم سے کم ہفتے میں درس اخلاق کا رکھے، بچوں کو سکھایا جائے، ایک عالم کو، ایک ایسے کو جو روحانی ہے، روحانیت کا آنا ضروری ہے، مگر علم کافی نہیں ہے جب تک اخلاق ساتھ میں نہ ہو۔ اس لیے کہ خدا عالم قرآن میں فرماتا ہے رسول اللہ کے لیے، سورہ جمعہ میں آپ پڑھتے ہیں، وَالَّذِي بَعَثَ بِالْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے۔ لہذا بغیر تزکیہ نفس کے تعلیم مفید ثابت نہیں ہو سکتی۔ ضروری ہے اس پر بھی توجہ دینا، اور استعمال اور شیطانی طاقتیں جو عمل کر رہی ہیں اس پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں ہم تو یہی پروڈکٹ سب سے اچھا ہے، یہی ہم کو لینا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب دشمن ہمارے خلاف پلاننگ کر کے چل رہا ہے، شیطان پلاننگ کر کے چل رہا ہے، شیطانی حزب شیطان ایک پلاننگ کے تحت ایسا چل رہا ہے کہ سب کو گمراہ کرے، یہ شیطانی طاقت ہے۔ کیسے؟ بنیاد چاہتی بنیاد ہی ختم ہو جائے۔ رسول اللہ پہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ کیا چاہ رہے تھے؟ دین اسلام نہ آنے کا۔ مولا علی پہ جو ظلم ہوا، جناب فاطمہ پہ جو ظلم ہوا، امام حسن علیہ السلام پہ جو ظلم ہوا، کیا ہے؟ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ نور خدا کو خاموش کر دیں، نور ہدایت کو خاموش کر دیں، ہماری شیطانی طاقتیں حاوی ہو جائیں۔ ورنہ اگر خود مولا علی صرف اہل بیت علیہ السلام صرف اپنی عبادت کرتے، اپنی نماز پڑھتے تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، بلکہ یہ آئے ہیں تاکہ خود بھی اچھے راستے پہ چلیں، دوسروں کو لے کر کے آئیں، اور وہ حزب شیطان جو کوشش کر رہا ہے اس کا مقابلہ کرنے کی بات۔ لہذا یہ آیت جس میں خدا رب العالمین فرما رہا ہے کہ اولئک حزب الشیطان، یہی حزب شیطان ہے، یہ وہ ہے جس کے اوپر شیطان غالب آ چکا ہے۔ لوگ ایک ہوا میں بہتے چلے جا رہے ہیں، ہوا کے رخ پر چلنے کی دعوت اسلام نہیں دیتا، فطرت کے تقاضوں کو بدلنے کو اسلام کہتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ دعاؤں کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی کہ دعا اور اسرار اجابت، ہم نے اس میں چند موضوعات کے اوپر چند چیزیں بیان کی۔ پہلے اہمیت دعا کو بیان کیا تھا کہ دعا کی اہمیت کیا ہے، اور روایات میں ہے کہ اگر دعا نہیں کرتا ہے بندہ تو اس کی عبادت بھی قبول نہیں، اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعا نہ کرنا اس کے مترادف ہے کہ اس کے اندر غرور ہے، سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، اس کے اندر غرور ہے۔ اور کیسا غرور ہے؟ کیسا عجب پایا جاتا ہے؟
اللہ کے مقابلے میں۔ لہذا اہمیت دعا میں یہ ہے کہ دعا کرنا ضرور چاہیے، اور دعا کے معنی ہم نے بتایا کہ اللہ کو پکارنا، اس سے گفتگو کرنا۔ اس کے بعد جو ہماری بحث ہوئی دعا استجابت دعا کے بارے میں، کہ دعا کے قبول ہونے کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہے دعا قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہی مل جائے، یہ استجابت دعا کا مطلب نہیں ہے۔ خدا بند عالم جو کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں جواب دوں گا، یہ نہیں کہا کہ میں دعا ہی تمہاری قبول کروں گا۔ جواب دوں گا مطلب ہے کہ جو بھی تم دعا کرو گے تمہیں اس کے بدلے میں ملنے والا، ضروری نہیں وہی چیز تمہیں ملے۔ اس لیے کہ میں نے دو مثالیں دی تھی کہ جیسے بچے کے ہاتھ میں چاقو نہیں دیتے ہیں، یا بھائی لڑکا جو ہے چھوٹا ہے اور کہہ رہا ہمیں بائک چاہیے، باپ کے پاس پیسہ ہے دے سکتا ہے لیکن نہیں دیتا ہے۔ کیوں نہیں دیتا ہے؟ اس لیے کہ ابھی اس کے لیے خطرناک ہے، یہ چاقو اس چھوٹے بچے کے لیے خطرناک ہے، یہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے، یہ بائک اس کے لیے خطرناک ہے، کہا جب بڑے ہو جاؤ گے اور ہوشیار ہو جاؤ گے تو خریدو۔ استجابت دعا میں ہو سکتا ہے کہ دعا کرے اور دعا ہمارے حساب سے قبول نہ ہو رہی، لیکن دعا کیا اور قبول نہیں ہوا۔ روایت ہم نے پیش کیا تھا کہ قیامت کے دن محشر میں مومنین تمنا کریں گے، آرزو کریں گے کہ کاش کہ میری دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کہ اللہ اتنا بڑا اس کے بدلے میں اجر دے دے گا۔ تیسری بات جو بیان کی روح تسلیم، دعا کرنے کے ساتھ ساتھ تسلیم ہونا ضروری ہے۔ دعا کریں پروردگار اولاد نہیں، اولاد چاہیے، بیمار ہے شفا ہو جائے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہیں پروردگار اگر میرے لیے یہی بہتر ہے تو یہی ٹھیک ہے۔ تسلیم ہونا اللہ کے سامنے۔ روایات میں ہے کہ مادیات کے بارے میں زیادہ اصرار نہیں کرنا چاہیے دعا کرنے میں، روحانیات کے بارے میں، معنویات کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جتنا بھی اصرار کرے کوئی حرج نہیں۔ اور ہم نے بیان کیا تھا کہ ظرفیت اجابت کا، جو دعا کر رہا ہے اس کے اندر کتنا ظرف، اس کے ظرف کے مطابق ہی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک انسان ہے اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، وہ ایک ملک کا وزیر اعظم بن گیا، ظرفی اعتبار سے اتنا نہیں ہے، اور دعا کرے کہ ہم بن جائیں، پھر وہ نہیں بن سکتا، اس کے اندر ظرف نہیں پایا جائے۔ جتنا ظرف ہوگا اسی کے مطابق ہی اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور آخر میں جو ہم نے بیان کیا کہ اللہ کے سامنے خوشبی ہونا، اللہ کے بارے میں سوچنا کہ وہ جو چاہے گا ہمارے لیے اچھا ہی ہے، ہمارے لیے خیر، خدا خیر محض ہے، خدا خیر محض ہے۔ لہذا روایات میں یہ ہے اور قرآن کی آیتوں میں بھی ہے کہ اگر کوئی اچھائی ہو تو من عند اللہ، اگر برائی ہے تو کہو کہ میری طرف سے، اس لیے کہ خدا خیر محض ہے اور شر جو ہے بندوں سے ثابت ہوتی ہے۔ دعائیں جشن کبیر جو کہ خاص کر ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے ہماری سنت میں، جس میں اللہ کے 1000 نام 1000 صفات کا ذکر ہوا ہے، اس میں سے ایک ہم پڑھتے یا حنانو یا منان، سبھی کو یاد ہو گئے پڑھتے رہتے۔ اس سے حنان سے مراد کیا ہے؟ جو کسی نے مولا کائنات حضرت علی ابن امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تم کو کتنا چاہتا ہے، اللہ بندے سے محبت کتنا کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں الحنان هو الذی یقبل علی من اعرض عنہ۔ حنان کا مطلب یہ ہے کہ خدا وہ ہے جو قبول کرتا ہے اس کو بھی، من اعرض عنہ، جس نے خدا سے رخ موڑ لیا، جس نے اللہ سے رخ موڑ لیا ہے۔ ہم سے کوئی ناراض ہو جائے تو کہتے ہو تم ناراض ہو گئے ہم سے کیا مطلب، لیکن وہ خدا قادر مطلق ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، من اعرض عنہ، وہ بندہ جس نے اللہ سے رخ موڑ لیا، جو بندہ جو ہے اللہ سے دور ہو گیا، جو فرار کر گیا۔ اس طریقے سے اگر بچہ جو ہے ناراض ہو جائے، کچھ جوان نوجوانی میں بچے جوش میں غصے ہوئے بھاگنے لگے گھر سے، تو ماں باپ ریکویسٹ کرتے ہیں، روکتے ہیں، سب
پیار کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ نتیجے میں وہ رک بھی جاتا ہے۔ جیسے امام علیہ السلام نے یہاں پہ سمجھانا چاہا ہے کہ حنان کا مطلب یہ ہے کہ جو بھاگنے والا، جو فرار ہونے والا بندہ ہے، اس کو بھی اللہ اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اور اس بارے میں جناب داؤد سے خطاب ہوا، خدا عالم نے کہا یا داؤد لو یعلم المدبرون عنی، اے داؤد مجھ سے دور بھاگنے والے، اس کو پشت دکھانے والے، مجھ سے پھر جانے والے جو ہیں، لو یعلم المدبرون عنی، اگر مجھ سے دور بھاگنے والے یہ جان جاتے کیفا انتظاری لہم، میں اپنے بندوں کا کیسے انتظار کرتا ہوں۔ خدا اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے۔ ہم نے پڑھی تھی حدیث، چھٹے ماہ حضرت جعفر صادق امام نے فرمایا کہ جس سے تم دعا کرتے ہو لا تعرفون، تم اس کو جانتے نہیں ہو۔ دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ ایک ہے کہ ہم اس کو جانتے ہی نہیں جس سے مانگنا ہے۔ وہ خدا کتنا مہربان ہے، اس میں جناب داؤد سے اللہ نے خطاب کر رہا ہے کیفا انتظاری لہم، میں ان کا انتظار کیسے کرتا ہوں۔ ورفقی بہم، اور میں ان کو کتنا چاہتا، کتنا دوست رکھتا ہوں، الی ترک معاصی، تاکہ وہ گناہ کو چھوڑ دے، گناہ کو چھوڑ کر کے میری طرف آ جائے۔ لما تو شوقا الیہ، اگر یہ جان جاتے ہو کہ میں کتنا بندے کو چاہتا ہوں، یا خدا فرمایا لما تو شوقا الیہ، میری محبت میں وہ جان دے دیتے، مر جاتے۔ وَتَقَطَّعَتْ أَوْصَالَهُمْ مِنْ مُحَبَّتِي، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے میری محبت، اگر وہ جان جاتے۔ یہ کس کے لیے کہہ رہا ہے خدا؟ جو نافرمان بندہ ہے، جس نے اللہ سے رخ موڑ لیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، خدا اس کو کتنا چاہتا ہے۔ آگے فرمایا یا داؤد هذه ارادتی بالمدبرین عنی، اے داؤد یہ میرا ارادہ جو میں نے بیان کیا ہے ان کا ہے جنہوں نے میرے سے رخ موڑ لیا ہے، جو گنہگار بندے ہیں۔ وَكَيْفَ ارادتی، میرا ارادہ ان بندوں کے لیے کیسے ہوگا، بالمقبلین، جو مجھے قبول کرتے ہیں، میری اطاعت کرتے ہیں، میری نماز پڑھتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، بالمقبلین الیہ، جو میری طرف آتے ہیں۔ ایسا بندے کو اپنے رب کی شناخت کا ہو، اپنے اللہ کو پہچانا۔ روایات میں ہے کہ جتنا ماں محبت کرتی ہے بچے سے کئی گناہ 100 نمبر اگر ہے محبت کے، تو ایک نمبر اس میں سے پوری دنیا کی ماؤں کو محبت کی، وہ محبت پوری دنیا ہے۔ خدا کتنا بندوں سے محبت کرتا ہے۔ دعائیں روز دوشنبہ میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب امام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ المقبل علی من اعرض عن ذکرہ، کہ خدا بند عالم ان کا بھی استقبال کرتا ہے، ان اعرض عن ذکرہ، جنہوں نے ذکر خدا سے اعراض کر دیا، اللہ ان کو نہیں چاہتا۔ التواب علی من تاب الیہ من عظیم ذنبہ، بندہ چاہے کتنا بڑا ہی گناہ کر لیا ہو، خدا بند عالم اس گناہ کو معاف کرنے والا۔ اس کے سامنے جب بندہ آ کر کے اور یہ اظہار کرتا ہے کہ پروردگارا مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو خدا وہ ہے جو کہتا ہے میں غفار ہوں، میں ستار ہوں، میں رحمان ہوں، رحیم ہوں۔ تو خدا جو رحمان و رحیم ہے، تو خدا جو ستار ہے، جو عیبوں کو چھپانے والا، اتنا محبت کرتا ہے کہ بندوں کے عیبوں کو اس نے چھپا رکھا ہے۔
میں نے روایت کو پیش کیا تھا، امام نے فرمایا کہ اگر ایک دوسرے کے گناہوں کے بارے میں جان جاتے اللہ نے چھپا نہ رکھا ہوتا تو کوئی ایک مومن دوسرے کو دفن بھی نہیں کرتا۔ ستار العیوب، اللہ نے ہمارے گناہوں کو کس طریقے سے چھپا رکھا ہے۔ یہاں پر ایک حدیث ہے جو کہ معراج پر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی معراج بہت ساری ہوئی۔ ایک معراج میں رسول اللہ نے جا کے یہ کہا ہوتا میری امت کا حساب کتاب میرے ذمہ چھوڑ دے، میں حساب کتاب ان کا لوں اپنی امت کا، ان کا حساب مجھ پر چھوڑ دے تاکہ میری امت دوسرے امتوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونے پائے، ان کے راز ان کے گناہ دوسروں کے سامنے نہ ظاہر ہو اور یہ ہماری امت شرمندہ۔ خدا بند عالم نے خطاب کیا، خدا ستار العیوب کیسے؟ خدا نے فرمایا یا حبیبی، اے میرے حبیب، انا ارألکو بعبادی من، اے میرے حبیب میں اپنے بندوں سے الکو بعبادی من، میں جتنا تم میرے بندوں سے محبت کرتے ہو میں اس سے کہیں زیادہ بندوں سے محبت کرتا ہوں، جتنا رسول اللہ امت سے محبت کرتے ہیں خدا اس سے کہیں زیادہ۔ فَإِذَا كَرَهْتَ كَشَفْتَ عُيُوبِهِمْ، اے میرے رسول اگر آپ کو یہ مکروہ لگ رہا ہے، یہ خراب لگ رہا ہے کہ تمہارے امت کے لوگوں کے عیوب دوسرے جاننے پائیں، عیوبہم عند غیرک، تیرے علاوہ، اے میرے رسول آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ تیری امت کے لوگوں کے عیوب دوسرے نہ جاننے پائیں تیرے علاوہ، خدا فرماتا ہے وَأَنَا أَكْرَهُ كَشْفَهَا عِندَكَ أَيْضًا، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ تیری امت کے مومنین کے گناہ آپ بھی جان پائیں، آپ کو بھی معلوم نہ ہونے پائے، میں اتنا چھپانے والا ہوں۔ فَأَنَا أَكْرَهُ كَشَفْتُهَا عِندَكَ أَيْضًا فَأُحَاسِبُهُمْ وَعْدِي، میں ان کا حساب لوں گا، میں ان کا محاسبہ کروں گا، بِحَيْثُ لَا يَقْطَعُ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ، اس طریقے سے کہ کسی کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ میرے بندے نے کیا گناہ کیا۔ ستار العیوب، وہ خدا اگر چاہتا تو کیا کر سکتا تھا کہ جھوٹ بولے کوئی ایک چہرے پہ نشانی پڑ جائے، لیکن اس نے عیبوں کو چھپا رکھا، نہ باروں کی طرف دیکھا فلاں نشانی مل جائے، لیکن وہ خدا جو کہ ستار العیوب ہے کتنا اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اگر یہ بندہ یہ سمجھ جائے جو امام نے فرمایا کہ جس سے تم دعا کر رہے ہو اس کو پہچانتے ہی نہیں ہو، اگر یقین کامل کے ساتھ اس رب کی جو عظمت ہے جو اللہ کی اس کی معرفت کے ساتھ دعا کریں تو دعا ضرور قبول ہوتی۔ لہذا سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ہے چھپانے کے لیے راز، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان لانے والو بہت سارے ظن سے اجتناب کرو، گمان، کسی کے اوپر گندا غلط شک کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن انما الظن اسم، بعض ظن اور گمان گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، جستجو مت کرو کسی کے بارے میں۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، بعض کی غیبت نہ کرو۔ یہ الفاظ جو ترتیب کے ساتھ، پہلا کیا سوء ظن نہ کرو، پھر کیا جستجو نہ کرو، پھر کیا غیبت نہ کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ تینوں ایک سلسلے میں آتے ہیں۔ اگر کسی کے خلاف آپ کے ذہن میں سوء ظن آیا، دیکھا کہ اس گلی میں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، شراب کی دکان میں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، یا کسی گناہ کا ارتکاب کرنے جا رہا ہے، سوء ظن، تو پھر آپ اس کی جستجو میں جائیں گے۔ جب کسی کے بارے میں غلط خیال ہے خدا بند عالم شروع میں ہی روک دے رہا ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن، ظن سے بچو، بدگمانی سے بچو۔ اس لیے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب بدگمان ہوگے تو اس کو تجسس کرو گے، جاؤ گے پتہ لگاؤ گے،
اگر اس کا عیب معلوم ہو گیا تو کیا کرو گے پھر اس کی برائی دوسروں سے بتاؤ گے. ولا یغتب بعضکم بعضا, ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. اور کتنا خطرناک ہے, ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا, کیا تمہارے میں کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ خدا کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ گناہ انسان کو عادت پڑتی جاتی ہے, اور جب گناہ کی عادت پڑ جائے تو پھر اس کو گناہ نہیں لگتا. یہ بعض چیزیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں, جیسے کچھ گالیاں جو ہیں عام ہو جاتی ہیں, بالکل سے تو عام گالی ہے, یہ تو عام گالی ہے, تو حالانکہ کیا ہے, وہ بھی تو گالی ہی, عام گالی ہے, کیا گالی تو گالی ہے, لیکن کیا ہے, عادت پڑ گئی. خدا بندہ شروع میں ہی روک رہا ہے, اجتنبوا کثیرا من الظن, بہت سے بدگمانیوں سے بچو. چاہیے کہ ہمیں اس ایام عذاب میں جو کہ اہل بیت علیہ السلام نے قربانی دے کر اس دین کو, ان مطالب کو, اس نورانیت کو, اس روحانیت کو ہم تک پہنچایا, اپنے اندر اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں. یہ ایام جو کہ بہت ہی قیامت کے ایام ہیں, اور جو اہل بیت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے کربلا میں, یعنی گزشتہ مجالس میں ذکر کیا تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ اس طرح سے بلا میں ہم ڈالیں گے, کبھی اے رسول آپ پر, آپ کے بھائی علی پر, آپ کے اہل بیت پر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سید الشہداء حسین کے سینے پہ تیر لگ رہا ہے تو ظاہراً حسین کے سینے پہ لگ رہا ہے, لیکن واقعے میں حقیقت میں سب سے پہلے رسول اللہ کی سینے. اس لیے کہ یہ رسول وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے حکم دیا ان کے اہل بیت کا احترام, ان کے اہل بیت کی عزت, اہل بیت کا مرتبہ رسول نے امت کے سامنے بتایا. لیکن صرف 50 سال بھی ابھی نہ گزرے کہ واقعہ کربلا نمودار تھا. اور واقعہ کربلا اس لیے نمودار ہوا کہ شروع میں ہی امت نے ظلم کھانا شروع کیا. خود رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ پر ہزیان کا الزام لگایا گیا, مولا علی کے سر پہ ضربت لگائی گئی, جناب فاطمہ کو جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا, اور ایک کربلا کا واقعہ پیش آیا. ظالم طاقتیں, شیطانی طاقتیں. عاشور کے دن جب حسین دیکھا کہ اب لشکر اعداء نے حملہ کر دیا ہے, تو مقتل لکھتا ہے امام نے اپنے بیٹے گڑیل جوان بیٹے علی اکبر کو خطاب کیا, تقدم یا ولدی, اے میرے بیٹا علی اکبر آگے بڑھو, میدان میں جاؤ جنگ کے لیے. امام حسین نے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا, لیکن اصحاب نے کہا مولا جب تک ہم زندہ ہیں آپ کے اہل بیت میں سے, آپ کے اہل عیال میں سے کسی کو جانے نہیں دو. اصحاب شہید ہوتے رہے, انصار شہید ہوتے رہے, اور وہ وقت بھی آیا جب حسین کے پاس وہ بیٹا آتا ہے جو صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں ہر اعتبار سے رسول کا شبیہ. اس لیے امام حسین کہتے ہیں پروردگارہ, امام کے لفظ میں مبالغہ نہیں ہو سکتا ہے, پروردگارہ اس کو میں بھیج رہا ہوں جو صورت میں, سیرت میں, رفتار میں, گفتار میں تیرے حبیب رسول اللہ کی شبیہ تھا. کہ حسین کے لیے کتنا سخت مرحلہ تھا, لیکن امام نے علی اکبر کو اجازت دیا, بیٹا علی اکبر جاؤ میدان میں, لیکن جانے سے پہلے اپنی بیوی سے, اپنی ماں سے جا کے خیموں میں اجازت لے. اجرکم اللہ. علی اکبر آئے, ماں کے پاس آئے, جناب زینب کے پاس آئے, کیسے اجازت مانگے؟ جب آتے ہیں جناب زینب کے قدموں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, اس طریقے سے کہیں. ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا اے بیوی اماں بتائیں آپ زیادہ محترم ہیں
کہ ہماری دادی فاطمہ زہرا محترم زینب نے کہا ہماری ماں فاطمہ کا احترام بہت ہی بلند ہے. مطلب علی اکبر نے پھر بات شروع کیا کہ اماں یہ بتائیں کہ مجھے میں زیادہ عزیز ہوں یا آپ کے بھائی حسین آپ کو زیادہ عزیز ہے؟ زینب نے کہا میرا بھیا حسین وہ ہے اس کو میں بہت چاہتی ہوں. تو علی اکبر کہتے ہیں علی اکبر نے کہا اے بوبی اماں مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے, مجھے بھی مرنے کی اجازت دے تاکہ میں آپ کے بھائی کی حفاظت کر سکوں. جن کو اللہ مقتل لکھتا ہے ادھر اجازت ملی. علی اکبر جب خیمے سے نکلنا چاہ رہے تھے خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور گر جاتا ہے. خیمے کا پردہ اٹھا اور گر گیا. امیر بن مسلم کہتا میں دیکھتا رہا آخر میں نے دیکھا ایک کڑیل جوان جو کہ نورانی چہرہ ہے 18 سال کا کڑیل جوان نکلتا ہے اور میدان کی طرف جاتا ہے. حسین علی اکبر کو تیار کرتے ہیں. رسول کا امامہ پہنایا, رسول کی نالین پہنائی, رسول کی عبا پہنایا. وہ علی اکبر جو ہم شبیہ پیغمبر تھا پیغمبر کا لباس پہنا بھی دیا تاکہ دشمن اگر رسول اللہ کو جانتا ہے اور پہچانتا ہے تو لباس کے لحاظ سے بھی دیکھ لے. یہ حسین وہ ہے جو ہدایت کا چراغ, ہدایت کا پورا انتظام. علی اکبر کو سجا کر کے تیار کر کے میدان کی طرف بھیجا. علی اکبر اپنا گھوڑا آگے بڑھایا, آہستہ چل رہے تھے اور جب گھوڑے کو تیز کیا ایک مرتبہ اس کڑیل جوان نے احساس کیا جیسے پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا تھا اور وہ گر گیا. پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہو. ایک مرتبہ علی اکبر نے مڑ کر کے پیچھے دیکھا بوڑھا باپ گھوڑے کے پیچھے دوڑتا ہوا چلا آ رہا. علی اکبر فوراً گھوڑے سے اترے. بابا آپ نے تو مجھے مرنے کی اجازت دے دیا تھا, میں تو میدان میں جا رہا تھا, پھر پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ حسین نے وہ جملہ کہا اے میرے بیٹا علی اکبر آکاش کے تم بھی صاحب اولاد ہوتے. بیٹا جو میرے دل میں گزر رہی ہے وہ تم سمجھ نہیں سکتے. ایک مرتبہ حسین نے علی اکبر کو غور سے دیکھا, کہا بیٹا جاؤ جاؤ خدا حافظ. لیکن بیٹا علی اکبر کسی شہید سے حسین نے اس طرح سے برخورد نہیں کیا, ایسا نہیں کہا. علی اکبر جا رہے ہو جب تک میرا اور تمہارا سامنا رہے, جب تک دشمنوں کے نرغے میں نہ گر جاؤ, جب تک میری طرف مڑ مڑ کر کے دیکھتے رہنا. یہ حسین کیوں نہ کہہ رہے ہیں تاکہ رسول اللہ کی زیارت کر سکے, ہم شبیہ پیغمبر کی زیارت کر سکے. علی اکبر میدان میں جاتے ہیں اور جنگ کرنا شروع کیا. جنگ کرتے جا رہے ہیں, دشمنوں کے کشتوں پہ کشتے لگاتے جا رہے ہیں. لیکن 3 دن کا بھوکا اور پیاسا علی اکبر کب تک جنگ کرتا؟ ایک مرتبہ ایک ظالم نے حسین بن عمیر نے جھک کر کے جو علی اکبر کے سینے پہ جو برچھی ماری, علی اکبر کے سینے میں وہ برچھی کا لگنا تھا. علی اکبر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے, گھوڑے کی باہوں میں اپنا ہاتھ ڈالا, آواز دی بابا میرا آخری سلام. اس لیے کہ علی اکبر جانتے ہیں کہ بابا کیسے مجھ تک آ سکتے ہیں. مدد کے لیے نہیں پکارا, مدد کے لیے نہیں پکارا, میرا آخری سلام قبول کرے. حسین عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ چکی ہے. اکبر کی جب آواز استغاثہ آئی ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا اب حسین کی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے. اے بیٹا علی اکبر تم کہاں ہو, مجھے آواز دو. اکبر مجھے آواز دو تاکہ تمہاری آواز کے سہارے حسین تم تک پہنچ سکے. حسین کئی مرتبہ زمین کربلا پر گرے اور اٹھے اور کس طریقے سے اپنے کو علی اکبر تک پہنچایا. علی اکبر سے کہا بیٹا علی اکبر, ابھی علی اکبر کی رمق جان ہے, کہا بیٹا اپنا ہاتھ میرے گلے میں ڈال دو
ताकि मैं तुम्हें ख़याम तक ले चलूं। अली अकबर ने सिर्फ एक ही हाथ हुसैन के गले में डाला, कहा बेटा दूसरा हाथ। मतलब अली अकबर ने कहा बाबा दूसरा हाथ सीने से नहीं हटा सकता। कहा बेटा क्या बात है? कहा बाबा मेरे सीने में एक भर्ची का फल पेवस्त हो गया है, पर्ची है मेरे सीने में टूट गई है। हुसैन ने अपने इस जवान बेटे को जमीन करबला पे लेटाया, आस्तीनों को उल्टा, और हुसैन वो इम्तिहान देने जा रहे हैं। तारीख आलम में किसी ने ऐसा इम्तिहान न दिया होगा। हुसैन जमीन करबला पे बैठे अपनी आस्तीनों को समेटा, अली अकबर के सीने में गौर से उस जख्म में देखा, बच्ची नजर आई। हुसैन चाह रहे हैं बच्ची के फल को अली अकबर के कलेजे से निकाल ले, बार बार कोशिश कर रहे हैं, पर्ची नहीं निकल रही है। एक मर्तबा हुसैन ने या अली कह के जो अली अकबर के सीने से पर्ची निकाली, पर्ची के निकलने के साथ अली अकबर का कलेजा निकल आया, खून का फव्वारा जारी हुआ। जवान बेटा है, एड़िया रगड़ रहा है, अली अकबर बाप के निगाहों के सामने अली अकबर ने दम तोड़ दिया। अब हुसैन चाह रहे हैं, वो हुसैन जो सुबह से लाशें पे लाशें ला रहे हैं, ये लाश लाना आसान नहीं था। दुश्मनों के दरगाह में जब भी हुसैन जाते थे, एक एक शहीद की मैयत लेने, दुश्मन कोई तीर से हमला करते थे, पत्थरों से हमला करते थे। हुसैन अब इतना थक चुके हैं, एक मर्तबा अली अकबर की लाश को उठाना चाहा, लेकिन जवान बेटे की मैयत थी, बूढ़े बाप से न उठ सकी। देखा खयाम के बाहर छोटे छोटे बच्चे जो अलकश की आवाजें बुलंद कर रहे थे, आवाज दी, ऐ बनी हाशिम के बच्चों, अरे अली अकबर की मैयत हुसैन से नहीं उठ रही है, आओ सहारा दो। बच्चे आए, अली अकबर की मैयत खैमे में ला के रख दी गई। फिजा ने उम्मे लैला को ढूंढना शुरू किया, कहा कि माँ को खबर दे दे कि बेटे का मैयत आ चुकी है, बेटे की लाश आ गई है। फिजा कहती है मैं उस खैमे में पहुंची जो उम्मे लैला का खैमा था। मैंने क्या मंजर देखा, उम्मे लैला कभी खैमे की इस पर्दे से टकराती है गिर जाती है, कभी उस पर्दे से टकराती है गिर जाती है। एक मर्तबा फिजा कहती है तुम्हारे बेटे का जनाजा आ गया है, तुम्हारे बेटे की मैयत आ गई है। हिकमत को कहती है, उम्मे लैला कहती है हाँ अम्मा फिजा, हमने आवाजें सुनी है, मेरा अली अकबर आ गया है, लेकिन मुझे खैमे का बदल दरवाजा नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे नजर नहीं आ रहा है, मुझे सहारा दो। वाली अकबरा वाली अकबरा की आवाज़ सयालम अल्लज़ीन ज़लमू अल्लाहुम्मा